پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں کی حقدار ہے۔ سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز نے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے پی ٹی آئی امیدواروں کو آزاد قرار دینے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر آئینی قرار دے دیا۔ پی ٹی آئی امیدواروں کو آزاد قرار دینے کے ریٹرننگ افسران کے فیصلے کی بھی غیر آئینی حیثیت قرار۔ عدالت نے بیرسٹر گوہر علی خان کے جاری کردہ پارٹی ٹکٹس درست قرار دے دیے۔ سپریم کورٹ نے حکومتی اتحاد کو دی گئی اضافی مخصوص نشستیں 6 مئی سے کالعدم قرار دے دیں۔ سپریم کورٹ کی اکثریتی ججز نے مخصوص نشستوں کے کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ 70 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا، جس میں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کا 1 مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم ہے، جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو ریلیف دینے پر وضاحت بھی کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے۔ پی ٹی آئی کی کیس میں فریق بننے کی درخواست ہمارے سامنے موجود تھی۔ عمومی طور پر فریق بننے کی درخواست پر پہلے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ عدالت متعدد مقدمات میں کہہ چکی۔ مکمل انصاف کرتے ہوئے عدالت کسی تکنیکی اصول کی پابند نہیں۔ فیصلے میں کہا گیا کہ عام طور پر عدالت یہ کرتی ہے کہ پہلے پی ٹی آئی کی درخواست سماعت کے لیے منظور کرتی اور پھر ریلیف دیتی، لیکن عدالت اس طریقہ کار میں اس وقت نہیں پڑتی جب تک عوام کے ووٹر کا تحفظ اور آرٹیکل 17 کی شق 2 اور آرٹیکل 19 کا معاملہ ہو۔ ایسے وقت میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے سامنے سنی اتحاد کونسل تھی یا پی ٹی آئی یا کوئی اور سیاسی جماعت۔ فیصلے میں کہا گیا الیکشن میں بڑا سٹیک عوام کا ہوتا ہے۔ انتخابی تنازع بنیادی طور پر دیگر سول تنازعات سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ سمجھنے کی بہت کوشش کی کہ سیاسی جماعتوں کے نظام پر مبنی پارلیمانی جمہوریت میں اتنے آزاد امیدوار کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا۔ پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا آزاد امیدوار بھی پی ٹی آئی کے امیدوار تھے اور ووٹرز نے ان کے پی ٹی آئی امیدوار ہونے کی وجہ سے انہیں ووٹ دیا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کے رویے پر بھی حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن بنیادی فریق مخالف کے طور پر کیس لڑتا رہا، حالانکہ اس کا بنیادی کام صاف اور شفاف انتخابات کرانا ہے۔ الیکشن کمیشن ملک میں جمہوری عمل کا ضامن اور حکومت کا چوتھا ستون ہے اور وہ فروری 2024 میں اپنا یہ کردار ادا کرنے میں ناکام رہا۔ فیصلے کے مطابق رول 94 آئین اور الیکشن ایکٹ 2017 سے متصادم ہے۔ رول 94 کے تحت مخصوص نشستوں کے الاٹمنٹ کے طریقہ کار سے متعلق ہے۔ انتخابی رولز الیکشن ایکٹ کے مطابق ہی بنائے جا سکتے ہیں۔ انتخابی رولز میں ایسی چیز شامل نہیں کی جا سکتی جو الیکشن ایکٹ میں موجود نہ ہو۔ رول 94 کی وضاحت میں لکھا گیا ہے کہ سیاسی جماعت اسے تصور کیا جائے گا جس کے پاس انتخابی نشان ہو۔ فیصلے میں کہا گیا کہ رول 94 کی وضاحت آئین کے آرٹیکل 51(6) اور الیکشن ایکٹ کی شق 106 سے متصادم ہے۔ انتخابی نشان نہ ہونے پر مخصوص نشستیں نہ دیا جانا الیکشن کمیشن کی طرف سے اضافی سزا ہے۔ واضح قانون کے بغیر کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ جمہوریت میں انفرادی یا اجتماعی حقوق میں کم سے کم مداخلت یقینی بنانی چاہیے۔ انتخابی نشان واپس لیے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ سیاسی جماعت کے آئینی حقوق ختم ہو گئے۔ فیصلے میں کہا گیا سپریم کورٹ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی کیس میں پارٹی کے آئینی حقوق واضح کرتی تو کنفیوژن پیدا نہ ہوتی۔ الیکشن کمیشن نے بھی اپنے حکم نامے میں پی ٹی آئی کے آئینی حقوق واضح نہیں کیے۔ عدالت اور الیکشن کمیشن کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا کہ انتخابی شیڈیول جاری ہو چکا ہے۔ پارٹی کے اندرونی معاملے پر شہریوں کے ووٹ دینے کے بنیادی حقوق کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن فیصلہ نظر ثانی میں زیر التوا ہے، اس لیے اس پر رائے نہیں دے سکتے۔ سپریم کورٹ نے کہا جب عدالت مکمل انصاف کی فراہمی کی آئینی شق 187 کی ذیلی شق 1 کی طرف جاتی ہے تو عدالت رائج طریقہ کار یا پریکٹس کے سبب بے یارو مددگار نہیں ہوتی اور اس پر انحصار نہیں کیا جاتا کہ کس سیاسی جماعت کی درخواست آئی